پس اللہ ان سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب سے کہہ رہا ہے پس تو یعنی آپ اس میں شک نہ کریں، پس تو اس سے شک میں نہ ہو کہ یہ وہی کتاب مل رہی ہے اللہ کی، بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے یا حق ہے، اس میں شک نہ کریں۔ میں نے پہلے کہا تھا اس پہ آپ شک نہیں کر سکتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس میں آپ شک نہیں کر سکتے، کریں گے تو آپ کی جگہ اللہ بتا رہا ہے اس کی جگہ آ گئے، وعدے کی جگہ آ گئے، بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن لوگ یہ سچ ایمان نہیں لاتی۔ تو یہاں تک ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اکثریت ایمان نہیں لا رہی، یہ کتاب وہی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جو ریپیٹڈلی ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج اسی کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اور یہ کتاب کو اللہ نے جو سامنے ہمارے ہے، یہ کتاب، جب میں کتاب کو قرآن کتاب، یہ کیا ہے؟ امام و رحمہ۔ یاد رکھیں، لیکچر سننا ہے امام، سب سے پہلے امام کون ہے؟ امام و رحمہ کتاب، رحمت انسانیت کے لیے امام ہے، یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے، ہمیں ڈائریکٹ کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے، ہمیں رہبری کرتی ہے، اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں۔ تو آپ کو اگر رہبر آپ کی سب سے پہلے کون ہو گئی؟ کتاب ہو گئی۔ کتاب جو ہے رہبر ہے، کتاب جو آپ کے سامنے ہے، کتاب جو ہے ہدایت ہے، کتاب جو ہے وہ کس کی کتاب ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی کتاب تو ہے ہی، لیکن اللہ نے اس کو موسیٰ علیہ السلام سے منسلک کیا، جس کو امام بنا دیا۔ ہر زمانے میں جو کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے اس کو اللہ کی کتاب کہہ دے یا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کہہ دے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، یہ بائبل وغیرہ، تو وعدے کی جگہ کیا ہے؟ زور سے بولیں پلیز، تیار ہیں؟ سورہ آگے دیکھیے، الاحقاف 46:12، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت ہے، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے۔ کون سی زبان میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات؟ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، کون سی زبان میں یہ میں نے بات کی؟ تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ عربی سے۔ یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تصدیق کر رہی ہے امام رحمت کتاب کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ جرمنی بول رہا ہوں میں یا فرینچ بول رہا ہوں؟ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، یہ موسیٰ کی کتاب امام و رحمت ہے ہمیشہ، یہ سامنے جو ہے آپ کے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وَهَذَا کتاب مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، وہ تصدیق کر رہی ہے عربی زبان کی، عربیہ کی تصدیق، یعنی عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے۔ یعنی آپ عربی زبان سے تصدیق کر رہے ہیں عربی میں، ترجمہ ضرور کر رہا ہوں میں، لیکن آپ ساتھ ساتھ میں عربی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنی عربی نہ بھی آئے تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مصدق لسانا عربی، اردو میں تصدیق کرتے ہیں عربی زبان کی، عربیہ، تاکہ تم لینذر الذین ظلموا، تاکہ تو خبردار کر جو ظلم کرتے آ رہے ہیں، جنہوں نے ظلم کر کے اس کتاب کو منوا رکھا ہے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے۔ یہ کتاب کون منوا رہا ہے؟ اس کو کتاب کو کون مانتا ہے؟ بائبل کو کون مانتا ہے دنیا میں؟ تو یہ آپ کے ذہن پہ کون ٹھوس رہا ہے کہ یہ آپ بھی مانیں؟ اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ ان کی دنیا میجورٹی ہے اس وقت دنیا میں، اور وہ سائنٹیفکلی اور وہ طاقتور ہیں اور کنورٹ ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھے، اب یقین کریں ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ تو کچھ پڑھتے نہیں، نہ سمجھتے ہیں جنرلی۔ جو ریورٹ ہوتا ہے، جو کنورٹ ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، عیسائی تھا، انگریز تھا، قرآن پڑھا اس نے، تو وہ آن کے پھر آپ کو مذہب سمجھاتا ہے، وہ ساری یہ باتیں سمجھا رہا ہے، اور آپ سن رہے۔ یہ کانسیپٹ آئے کہاں سے؟ آپ یقین کریں میں جس گھرانے پیدا ہوں، یہ جو کچھ آپ جانتے ہیں آج تک وہ بھی میں جانتا تھا، ایگزیکٹلی سیم جو معاشرے میں پریویل کر رہا ہے۔ لیکن جب میں نے اللہ کی کتاب کو غور و فکر سے تدبر کیا تب وضاحت ہوئی، اور جب وضاحت ہوئی تو کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟
مر کے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ جو مکان اور یہ محل جو بنا رکھا انسان نے یہاں زندگی بھر رہے گا کیا؟ کتنا لمبا آدمی ہوتا ہے؟ 7 فٹ کا؟ کتنا لمبا آدمی بتائیں؟ 10 فٹ کا؟ اتنے سا بستر ہے، اتنا بڑا مکان بنا رکھا ہے، سونے کی 30 جگہ قبر کی جتنی، او وہ کروڑوں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑ روپے دے کے آپ زندگی خوش ہو رہا ہے. کیا خوشی؟ مرض کے اللہ کے پاس پہنچے. وہ جنت پتہ ہے کیا چیز ہے؟ کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ جس جنت کا اللہ ذکر کر رہا ہے. اس کے لیے زندگی نہیں گزار رہا ہے، نہ سوچ ہے، نہ تدبر ہے، نہ غور ہے، نہ فکر ہے. تو انہوں نے آن کے ہمیں بتانا ہے اور ہم مان رہے ہیں اس کو، بائبل کو. اور یہ اللہ کی کتاب کے اوپر آپ یقین کریں، کسی یہاں سے باہر چلے جائیں آپ پوچھیں، کہیں گے سب سے اول کتاب کیا ہے؟ پوچھیں، بولے یہ اول کتاب ہے اور اس کے نیچے حدیث ہے. کہتے نہیں کہتے؟ مگر پھر ایک دم کہتے ہیں بائبل اس سے پہلے آئی تھی. تو پہلے یہ بنا دیا انہوں نے، اس کو نیچے رکھے. یہ ہے کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، جو امام ہے، جو رحمت ہے. اور یہ عربی زبان میں تصدیق کر رہی ہے، عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے. سب یہاں سامنے لکھا ہوا ہے. سورہ ہود 11 110 آیت. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب سے کلمہ سبقت نہ لے جاتا تو ضرور پورا کر دیا جاتا ان کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، اور یقیناً وہ ضرور اس کتاب سے تذبذب بے چین ہوتے ہوئے شک میں ہیں. اب اللہ نے یہ آیات میں وضاحت کر دی کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی امام و رحمت، اس میں اختلاف کر دیا لوگوں نے. دیکھیں یہاں لکھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس اس میں اختلاف کیا گیا. اختلاف ہے نہیں یہ دنیا میں بھائی، زور سے یہ ہے نہیں اختلاف، یہ مان رہے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا، پہلے سے لکھ رکھا ہے کلام میں کہ اس کتاب میں اختلاف کیا ہوا ہے، لوگ یہ مان رہے ہیں. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں اختلاف کر دیا. اور آگے اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر تیرے رب سے کلمہ سبقت نہ لے جاتا تو ضرور پورا کر دیا جاتا ان کے درمیان. کیا سبقت؟ یعنی اللہ نے اس کتاب کو ہماری انسان دنیا میں برس پہلے سے لکھ رکھا ہے. یہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے دنیا میں کیا ہوگا. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، سبقت کہتے ہیں سبقت لے جانا، پہلے سے آگے، اہیڈ. ہمارے معاشرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں، بلیو کریں آپ، کہ اللہ تعالیٰ انسیڈنٹ جب ہو جائے گا پھر لکھے گا. جیسے ہسٹورینز ہیں، ایک حادثہ ہو گیا تو پھر لوگ دیکھ کے لکھتے کہ یہ ہو گیا. اللہ نے یہ کتاب ایسے نہیں لکھی. اللہ نے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو پہلے لکھا ہے، پھر ہو رہا ہے. کون، جب وہ ارادہ کرتا کسی بات کا، کہتا کن فیکون، تو پہلے اللہ نے لکھ رکھا ہے اس میں کہ اختلاف ہوگا، تو اختلاف ہے. تو اللہ کا کلمہ سبقت لے گیا کہ کیونکہ اسے لکھا ہوا تھا کہ اختلاف ہوگا موسیٰ کی کتاب میں، تو اختلاف ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک. مگر جو ایمان والے ہیں اور جو آگ والے ہیں، جو اس کا وعدہ آگ کا ہوا ہے، وہ آگ کے لیے ہے اور ایمان والے اس کے لیے. مگر اختلاف تو رہے گا. مطلب میرے یہاں بیان کرنے سے اور 14 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، انہوں نے اگر کبھی زندگی میں بیان کیا تو یہ کبھی ہٹا نہیں سکتے کہ اس کتاب کو سارے ماننے والے ہو جائیں. وہ یہی مانتے آئیں گے قیامت تک، کیونکہ اختلاف اللہ نے لکھ دیا. چند قرآن مجید میں آئے، چند یعنی چند ہیں قلیل جو ہمیشہ ایمان لائے، میجورٹی میں کبھی ایمان نہیں لائے. پورا قرآن مجید پڑھ لیں آپ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جب وہ وضاحت کرتے تھے، لوگوں کو جا کے پیغام دیتے، اس کے سارے لوگ ان کو جھٹلاتے تھے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، سب اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں انبیاءوں کے بارے میں. تو چند ہمیشہ ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا چند ایمان لائیں گے، تو آپ سوچیں آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں، میجورٹی کے ساتھ یا چند میں ہونا چاہتے ہیں؟ دل سے سوچیں، دل سے. کہہ رہا آسان ہے، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ کی اپنی مرضی ہے، میں کسی کو زور زبردستی نہیں کر رہا.
میں تو وضاحت کر رہا ہوں آج امام تو پہلا امام کون ہو گیا؟ اور یہ آپ کو پتہ ہے اس کتاب میں اختلاف کریں گے لوگ قیامت تک، کیونکہ آیت میں لکھ دیا فاختلف فیہ، لکھا ہوا ہے پس اس میں اختلاف کیا گیا، اور اللہ کا کلمہ سبقت لے گیا کہ اللہ نے کہہ رکھا ہے پہلے سے، لکھ رکھا ہے، تو یہ ہوتا رہے گا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ مان جائیں کہ بھائی یہی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی ہے، امام اور رحمت سامنے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت تک یہی رہے گا۔ بس ایمان والے جو چند ہیں، چاہے آپ ہو، جو بھی ایمان لائے گا سچائی پہ آئے گا اور اپنی ہدایت لینا چاہے گا اور صحیح کرے گا، رہبر ہدایت لے گا، رہبری مل رہی کتاب سے، میں رہبری مل رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر تیرے رب سے کلمہ سبقت نہ لے جاتا تو ضرور پورا کر دیا جاتا ان کے درمیان جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کی اب کیفیت بتائیے، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یعنی یقیناً وہ ضرور متذبذب، بے چینی ہوتے ہوئے شک میں، یعنی جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں اور جہاں بھی بعد میں لیکچر چلے گا اور جب یہ سنیں گے ان کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ شک، بے چینی، کیوں کبھی سنا نہیں آج تک یہ۔ وہ اللہ بتا رہا ہے شک میں بھی ہیں، بے چین ہے، یقین نہیں، اور تذبذب میں، جو کہہ رہے ہیں یہاں پر ہاں ہاں صحیح ہے، مان لیا یہ مان لیا، آخر میں تو کچھ اور ہو رہا ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہو رہی ہے۔ تو یہ کتاب ہو گئی امام۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کا، میں نے کہا تھا نبیوں کو امام کا اللہ نے کیسے کہا، کس طرح کہا، اور امامت کیسے ملتی ہے۔ سورہ البقرہ 2 آیا 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ آزمایا، پس اس نے ان کو پورا کر دیا۔ اس نے کہا بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ اس نے کہا اور میری ذریت میں سے بریکٹ میں امام ہوں گے۔ اس نے کہا، اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کلمات کے ساتھ۔ کلمات انگریزی میں ورڈز کہتے ہیں۔ یہ جو آیات کی جو الفاظ اردو میں پڑھ رہا ہوں، عربی میں اس کو کلمہ کہتے ہیں، ایک کلمہ، کلمات، بہت سارے ورڈز۔ یہ جو ہم ورڈز پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ کے سامنے ورڈز نظر آ رہے ہیں، یہ جملے جو ہیں یہ ورڈز سے بنے ہوئے ہیں، یہ کلمات ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک اس میں انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، اس کی روح آتی ہے، تو جو کچھ اس میں سے ہمیں عکس کرتے ہیں، یہ جو روح سمجھتے ہیں، سمجھو ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہمیں اس کے سننے بعد کیا کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ ذکر ہے قرآن مجید مختلف جگہوں پر، اور ان کو کیا کیا ان سے کہا، کیا وہ پورا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے کلام جو کتاب ہے، جو کلام اللہ کا ہے، کلمات ہیں اس میں، جو کچھ آپ سن رہے ہیں، ابھی جو آپ نے پچھلی آیتیں سنی، یہ کلمات ہیں۔ آیات سنی آپ نے یا کتاب کو سنا آپ نے، اور کلمات تھے، ورڈز تھے وہ اللہ کے، اس سے آزمائش آپ سب کی بھی ہو رہی ہے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی کلمات سے آزمائش ہوئی، سمجھیے، اور انہوں نے تمام کر دکھایا، اس سے جو روح آئی ان کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اس پہ پورا اترے، یعنی پورا تمام کیا، انہوں نے اس پہ عمل کیا پوری طرح۔ تو اللہ نے ان کو کہا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھ کو انسان لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو آپ سب کے امام کون ہیں؟ سمجھے آپ؟ تو میں دیکھیں کسی کو نہیں کہہ رہا، آپ آیات سے پہچانیں یہ امام جو بھی ہے، اللہ نے ہے لوگ، کیونکہ میں نے بتایا ہر وجہ کے امام ہے قرآن میں۔ آپ کو تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم کس کو امام مانیں، یہ ہے مقصد۔ صحیح ہے، اگر نیک ہیں وہ اپنے لیے ہیں، جو بھی انہوں نے بتایا آیات سے ویریفائی کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی کلمات کو پورا کر کے۔ آیات کی جب وضاحت ہوئے گی آپ کو، اس کو سمجھنے کے بعد اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، تو آپ کو امامت ملے گی، کیونکہ آگے لکھا انہوں نے کہا میری ذریت سے بھی امام ملے گا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگوں کو تمہاری ذریت، ابراہیم علیہ السلام کی اگر ذریت میں سے ظالم لوگ ہوں گے، ان کو امامت نہیں مل رہی ہے۔ تو آپ خود پہچانیں، آیات سے اپنے آپ کو پہچانیں، آیات سے لوگوں کو پہچانیں، اپنے آپ کو بھی پہچانیں ساتھ ساتھ میں۔ کیا کتاب کو میں نے امام مانا ہوا ہے؟
کیا ہم نے موسیٰ السلام کو مانا ہوا یہ موسیٰ السلام کی کتاب ہے؟ یہ مانا ہوا کہ امام رحمت ہے؟ یہ مانا ہوا یہ ہدایت کی کتاب ہے کیا؟ نہیں مانا ہوا نا. تو یہاں آپ کو دیکھیں تو اللہ کہہ رہا ہے ظالموں کو عہد نہیں پہنچے گا میرا. اب ابراہیم علیہ السلام نے جیسی ان کو امامت ملی، وہ ظاہری بات ہے اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور ہمارے باپ دادا مذہب قرآن میں ان میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا ربی حبلی من الصالحین، اے رب مجھے اصلاح کرنے والوں میں سے دے. فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے اس کو ایک برداشت کرنے والے بیٹے کے ساتھ بشارت دی. یعنی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کو امامت مل گئی، وہ امام بنا دیے گئے، کلمات انہوں نے پورے کر دیے، تمام کر دیے، تو انہوں نے کہا میرے بیٹے، میرے کو اللہ ایسا کوئی دے جو اصلاح کرنے والا ہو. تو انہوں نے مانگی اللہ سے دعا، ربی حبلی من الصالحین، اے رب مجھے اصلاح کرنے والوں میں سے دے. تو اللہ کہتا فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے بشارت دی اس کو برداشت کرنے والے کی. تو اس کے معنی اگر آپ مانگیں گے اللہ سے اور آپ اس لائن سے سوچیں گے تو آپ کو اللہ بھی دے دے گا. کوئی ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دے گا، مگر وہ کیریکٹر بڑھانا پڑے گا، کلمات پورے کرنے پڑیں گے. پہلے آپ کو کرنے پڑے تب آپ مانگیں اپنے بیٹے کو. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے تو کلمات پہ پورے تمام کیے تھے انہوں نے. اب کیا ہوا جب بچہ زیادہ بڑا ہو گیا، سورہ صافات 37 102 103، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. پس جب یعنی برائیویٹ میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، پس جب اس کے ساتھ کوشش کرنے لگا وہ لڑکا، یعنی دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے سے بڑا ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا اے میرے بیٹے، بے شک میں نے نیند میں دیکھا یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس نظر ڈال تو کیا دیکھتا ہے. اس نے کہا اے میرے ابا تو کر جو کچھ تجھے امر کیا گیا، اگر اللہ چاہے تو عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں اب سنیے، جب لڑکا ذرا سے جوان ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، یعنی نیند میں دیکھا، نیند میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور اب تو نظر ڈال تو کیا دیکھتا ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تو کیا دیکھ رہا ہو؟ ذبح کر رہا ہوں. تو انہوں نے بیٹے نے کہا آپ کو جو حکم ملا ہے، جو امر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ کریں وہ کر دیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہاں میں ایک بات بتاتے چلوں کہ قرآن مجید میں 7 اپروکسیمیٹلی خوابوں کا ذکر ہے، اور سورہ یوسف 12ویں سورت ہے، اس میں 4 خواب آپ کو مل جائیں گے. کبھی بھی انسان جو خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہو سکتا. یہ قرآن سے ثابت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے؟ مثال کے طور پہ انہوں نے دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو وہ حقیقت میں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے؟ خواب میں دیکھا انہوں نے. سمجھ آ رہی بات کو؟ تو جو بھی انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. دیکھے گا کچھ خواب میں اور اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ خواب دیکھیں وہی اصلیت ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ یاد رکھے زندگی میں، آپ یہ یاد رکھے قرآن مجید میں 7 خوابوں کا ذکر ہے، اور 7 خوابوں میں انٹرپریٹیشن ہے. تو انہوں نے اگر بیٹے کو ذبح کرنے دیکھا تو انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے سے تو نظر ڈال تو کیا چاہتا ہے، تو تیرا کیا وہ ہے فیصلہ، میں اپنی لینگویج میں. تو انہوں نے کہا آپ کو جو امر ہوا ہے آپ کریں. تو انہوں نے حقیقت میں کیا کیا وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا. پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ عام طور پہ سمجھتے ہی ہیں، اس سے مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے، لیکن کہ جب انہوں نے ذبح کرنے کے لیے چھری نکالی، یا آپ لوگوں سے ذہنوں میں ہے کہیں، اور یہاں گردن پہ رکھ دی، تو اللہ نے کہا میں نے تیری محبت دیکھ لی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میرے سے، تو ایک دمبا آ گیا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بائبل میں، اس کتاب میں. جو ہمارے یہودی عیسائی مسلمان ہوتے جاتے ہیں نا، وہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے. تو اب کیا ہوا جب انہوں نے کہا کہ بیٹے نے کہا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں صبر کرنے والے میں سے آپ مجھے دیکھ پائیں گے، تو پھر کیا ہوا؟ آگے لکھا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا،
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پس ان دونوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا. پس جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا یعنی اس نے یعنی اللہ نے اس اسماعیل کو سامنے یعنی امام بننے کے لیے بلند کر دیا. یہ سارا پروسیس کیوں ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا مجھے میری ذریت سے بھی امامت ملے گی، تو انہوں نے کہا تھا اللہ نے کہ میرا ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تو انہوں نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالحین میں سے دے، اصلاح کرنے والوں میں سے دے. تو اللہ نے فبشرناہ بغلام حلیم، ان کو بشارت دی غلام بیٹے کی جو برداشت کرنے والا تھا. اب وہ جوان ہوا تو انہوں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اگر آپ سے میں یہ پوچھوں ویسے ہی پوچھوں کہ زندگی میں کسی اور طرح انسان اپنی زندگی کو ذبح کیسے کر سکتا ہے فزیکل کے علاوہ؟ پلیز وہ لوگ بتائیں جو فرسٹ ٹائم آئے. میں ان سے پوچھتا ہوں جو آج فرسٹ ٹائم یہاں آ رہے ہیں، ان سے وہ جواب دیں گے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی ذبح کر سکتا ہے. بھی میں ان سے پوچھ رہا ہوں پلیز وہ بتائیں. سوچے آپ ذبح کا انگلش میں ایک ورڈ دے دوں، سیکریفائس. ہاں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ آپ نے سنا میں نے زندگی اس چیز میں لگا دی، کہتے ہیں لوگ میں نے زندگی اس میں لگا دی، پوری زندگی گا کے زندگی لگا دی. مختلف لوگ زندگیاں لگاتے کسی کاز کے اندر. تو اسماعیل علیہ السلام کو امامت کے لیے مانگا تھا نا انہوں نے، تو وہ ہو سکتا نہیں مانتے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن میں نہیں مانا اس نے، تو انہوں نے کہا میں تو ذبح کر رہا ہوں. انٹرپریٹیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو، تیری زندگی چاہیے مجھے. ہم سب کی زندگی اللہ کی اگر نفس کے لیے ہم سر تسلیم خم کر دیں گے تو ہماری اپنی حیثیت ختم ہو گئی. ہم وہ کریں جو اللہ چاہے گا. امامت یعنی آپ کو سرٹن ڈیوٹیز کرنی پڑتی ہیں امامت کے لیے. تو انہوں نے بیٹے سے پوچھا میں تو کہا اللہ نے چاہے انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے میں پائیں گے. تو ان دونوں نے سر تسلیم خم کرنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے یہ اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی اللہ کے کاز کے لیے. تو اپنی زندگی انہوں نے سیکریفائس کر دی، اردو میں ذبح کر دی. فزیکل نہیں، فزیکل طور پہ نہیں کہ چھری رکھی ہو، یہ سب نہیں. انہوں نے اب وہ کیسے، اور آگے لکھا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. عموماً اس کا ترجمہ لوگوں نے غلط کیا ہوا ہے. تلّہ کے معنی ہوتا ہے ایلیویشن، بلند کر دیا، اس کو بلند کیا. للجبین کہتے ہیں، پہلے تو آپ جبین کہتے ہیں اس کو پیشانی کو، اور دوسرے اس کے معنی آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں سامنے، وہ کہتے ہیں سامنا، سامنا، فرنٹ. تو اگر آپ اس کے معنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جبین کے معنی ہے ایک تو پیشانی ہے اور ایک سامنا بھی اس کے معنی ہے. تو اس کے فزیکل اگر آپ معنی لیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کسی کھلی جگہ یا میدان کی طرف عمارت کے سامنے کے حصے کو. کوئی بھی کھلی جگہ ہو، کسی عمارت کے کوئی کھلی جگہ ہو، کسی بھی کھلی جگہ یا میدان کی طرف عمارت کا سامنے کا حصہ. یہ میں زمین کے بارے میں بتا رہا ہوں میں، اور ایک پیشانی اور ایک سامنا ہے. اور اس کے معنی اگر آپ فرنٹ کو آپ ایکسپلین کریں کہ اس گھر کی ایلیویشن فرنٹ کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں غور کہ کسی کھلی جگہ یا میدان کی طرف عمارت کے سامنے کا حصہ، یہ کہاں پر ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر میں، ابھی پتہ چل جائے گا، گھبرانے. لیکن یہاں پر میں بتا رہا ہوں اللہ نے ان کو بلند کر دیا سامنے کے لیے، یعنی ان ادر ورڈز ان کو امامت کے لیے منتخب کر لیا. کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی دیکھیے، یاد رکھیے کسی کھلی جگہ یا میدان کی طرف عمارت کے سامنے کے حصے کے لیے. اب ذرا ہم پڑھتے ہیں مریم 19 اس کی 54 آیت. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا. یعنی یہ وعدہ انہوں نے کیا کیا تھا اس بارے سامنے؟ یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو میں صابروں میں سے، آپ کر گزریے، آپ کو جو آرڈر دیا جا رہا ہے، جو آپ کو امر کیا جا رہا ہے، آپ وہ کر گزریے. مجھے آپ اگر اللہ چاہے تو میں صابروں میں سے مجھے پائیں گے. تو ان ادر ورڈز وہ وعدے کے سچے تھے، انہوں نے پورا کر دکھایا. جس طرح ابراہیم نے علیہ السلام نے کلمات پورے کیے،
اسی طرح اسماعیل علیہ السلام نے سچے تھے وعدے کے، انہوں نے پورا کر دکھایا. تو اللہ آگے بتاتا ہے سورہ البقرہ 2 125 127 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے لوگوں کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم سے صلاح نماز کی جگہ لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد کیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو. وہ کھلی جگہ کہاں ہے؟ دوبارہ ریوائز کروں. کسی کھلی جگہ یا میدان کی طرف عمارت کا سامنے کا حصہ. کیا عہد لیا اللہ نے ابراہیم اسماعیل سے؟ میرے گھر کو پاک کرو. جو طواف کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود لوگوں کے لیے، تو وہ ہمارے لیے کہاں پر ہیں؟ سامنے آ گئے. وہ ہمارے امام ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے؟ وہ ہمارے امام کیسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. پورے قرآن مجید میں اللہ کے گھر کے نام کے ساتھ ابراہیم اسماعیل کا نام ہے. پورا قرآن کی بات کر رہا ہوں میں. مقام ابراہیم مصلی تو ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو آپ مائنس نہیں کر سکتے کہ ان کا نام عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل. یہ ہے انہوں نے قربانی دی. انہوں نے سلاٹر نہیں کیا، انہوں نے قربانی دی. اللہ نے عہد کیا کہ میرے گھر کی طہارت کرو. جو قیام کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، جو سجدہ کر رہے ہیں، جو طواف کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے. تو اس طرح وہ کھلی جگہ میدان کیا ہے؟ مسجد حرام. یہ میسو قسم کی جگہ ہے. وہ اس کا حصہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ وہاں کس کا نام ہے؟ اس گھر کے ساتھ کس کا نام جڑا ہوا ہے؟ اسماعیل. بنے امام. نظر آ رہے امامت؟ اسماعیل صاحب امام نہیں ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، سچے. وعدہ کو انہوں نے پورا کر دکھایا. تو اللہ نے عہد کیا. دونوں سر تسلیم خم کیا تھا. وہاں تھا پچھلی آیت میں تھا فلما اسلما. دونوں جب سر تسلیم کیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ہم نے اس کو بلند کر دیا سامنے کے لیے. اور سامنے نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے گھر کے پاس، ان کے نام کے ساتھ ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد کیا ابراہیم اسماعیل سے أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک کرو، لِلطَّوَافِينَ جو طواف کر رہے ہیں، وَالْعَاكِفِينَ جو اعتکاف کر رہے ہیں، وَالرُّكُوعِ سجود اور جو رکوع سجود کر رہے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. اللہ کا گھر کو کیا ناپاک ہے؟ اللہ کا گھر. لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو جو طواف کر رہے ہیں، وہاں پر جو اعتکاف کر رہے ہیں، جو صلاۃ قائم کر رہے ہیں، رکوع سجود کر، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو.